لیکن وہ قسمت میں تھا. اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی زندہ تھے, لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے. آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ. وہ تو ان سے بہتر تھے, وہ کافر تھے, کم از کم ڈٹے تو ہوئے تھے نا. یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یار ایک بندہ نبی کو مان کے بھی نبی کی نہ مانے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے, اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا وہ اس کی نہ مانے تو وہ چھوٹا مسئلہ. یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا, کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا, یہ کچھ ہوتا, میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا, میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا. تو کہنا لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکھیا میں مارنا ہے. یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو وہ ابو جہل ہی ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر, عمر, عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہ مجمعین. نہیں, عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا, عبداللہ ابن ابی ہوتا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی, یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں, شیشے توڑتے ہیں, گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ. انہی کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لو, نال ہی ٹھوس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں. تو پھر جڑا بننا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے. ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھوں, ایسی کی تیسی تم لوگ. تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مشکل کام ہے. آپ بینک لوٹنا, گاڑیوں کو آگے لگانا, اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا. سواب دیکھیں, اے ٹی ایم مشین اکھاڑیں آپ کو پیسے بھی ملے اور سواب بھی ملے, اور کیا چاہیے. ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا. پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہا ہے نا. جو بھی اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو, وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے. تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا. دوویں جہانی مٹھے باؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی. تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے, یہ دعوے کرنا آسان ہے, لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے, ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا. جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو, اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے. اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرے گا. پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14, 15, 16 میں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ, یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں. میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے. انی خاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں, اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں, تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے, سورہ یونس میں, سورہ الانعام میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت, اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ آپ کے بابا ہی ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہوا تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ بابے خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے مرید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کا پوچھے کہتے ہیں مدینہ شریف پڑھتے ہیں. ان سے کہیں کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مدینے آ کے نماز پڑھتے تھے, اور جب مدینے میں تھے تو مکے جا کے نماز پڑھتے تھے. کہانیاں. اور بلکہ میں نے اس کہانی کی تو وہ انجینئرنگ کی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے
بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا، کہا، اور مسجد کے قریب جگہ بھی خالی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اس کے بعد ہمیں یہ بات اچھی بھی نہ لگتی کہ ہم منتقل ہو چکے ہوتے۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بزرگ تو اڑ کے یہاں سے مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہ بنو سلمہ والے صحابہ جو کہتے ہیں ایک ادنا صحابی دی بھی پیروں دی خاک نہیں ہوندا، ولی تے اڑدا پھردا ہے مکھی مچھر آر، اور صحابی وہ بیچارہ شفٹ ہو رہا ہے مدینے کے قریب۔ کہانیاں، کیونکہ یہ صحیح مسلم شریف ہے، وہ بزرگ شریف ہے۔